جیسے دنیا سنتے سنتے بولتے بولتے دل میں اتر گئی، ہر ایک کو تجربہ ہے، مال، اسباب، چیزیں، اس کی محبت اندر ہے دل میں۔ جن چیزوں میں ذرا بھی نقصان آتا ہے تو آدمی کو تاثر ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اندر اتری ہوئی ہیں، اس کی محبت اندر اتری ہے، اس کی وقار اور اس کی قیمت اندر اتری ہے، تو ان چیزوں کی کمی پر آدمی کو افسوس ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں اسی طرح بولتے سنتے دل کے اندر اتر گئی۔ جس چیز پر آدمی کا جان، مال، وقت، صلاحیت، یہ چیزیں لگتی ہے، اس کی وقار دل میں آ جاتی ہے۔ تجارت کرنے والے کی جان، مال، اس کا وقت، صلاحیت تجارت پر لگتا ہے، اس کی محبت آتی ہے۔ کھیتی والے کے دل میں زمین کی محبت آتی ہے۔ اور ایک آدمی روزانہ چل پھر کر لوگوں سے کریپ لے کر آتا ہے، انگار، اس کے پیچھے اس کا وقت، اس کی جان کپی ہے، اس کا مال لگا ہے اس پر، اس کی وقت دل میں آتی ہے۔ جو ڈھیر ہے کچرے کا، کاغذ کا، لوہے کا، لکڑوں کا، مطلب پرانا سامان بیچنے والے ہوتے، اس کی وقت دل میں ہوتی ہے۔ اس کا کاغذ کا ڈھیر ہے، اگر اس میں آگ لگ جاوے تو ملا جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ میرا سرمایہ ضائع ہو گیا، حالانکہ وہ کچرے کا ڈھیر ہے، لیکن اس پر اس کا کچھ لگا ہے، اس کی وقت دل میں آئی۔ تو وقات ایسے دل میں آتی ہے کہ اس پر کچھ لگتا ہے، محنت ہوتی ہے اس پر۔ ایمان پر جب محنت ہوتی ہے تو اس کی وقات دل میں آتی ہے۔ پھر آدمی اس فکر میں، کوشش میں ہوتا ہے کہ یہ میرا ایمان سلامت رہے، یہ میرا ایمان محفوظ رہے، اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ صبح، شام، رات، دن، ہر وقت آدمی اسی کوشش میں لگتا ہے، اسی کی محنت کرتا ہے، ایمان سلامت رہے۔ اس لیے کہ ایمان کو بھی نقصان پہنچانے والے اسباب ہیں۔ جتنے گناہ ہیں، گناہ زد پہنچاتے ہیں ایمان کو، اس نے اسے روک دیا، اللہ ہی نے منع کر دیا کہ وہ ایمان کو زد پہنچائے گا۔ بلکہ بعض گناہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان اس وقت آدمی کے دل سے نکل جاتا ہے، اتنا وہ مہلک ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ کتنا خطرناک ہے وہ۔ اس کے زنا کی وجہ سے اس وقت اس کا ایمان نکل جائے، پھر جب وہ زنا کر لیتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ ایسے جتنے بھی برے کام ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے، وہ ایمان پر زد پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور جتنے اچھے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، وہ ایمان کو قوت دیتے ہیں، اعمال صالحہ، اس کی وجہ سے ایمان اچھا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے، قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے اس کو تقویت ملتی ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اس کا تعلق بڑھتا ہے، یقین کی قوت حاصل ہوتی ہے اچھے کاموں سے۔ اس لیے اچھے کاموں کی ترغیب دی ہے اور اس کے فضائل بتائے۔ نیک کام کرنے، ذکر کرنے کی فضیلت ہے کہ آدمی کی زبان اللہ کے ذکر میں ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ مختلف اوقات میں مختلف قسم کے اچھے کلمات بتائے کہ ایک آدمی بولے تو یہ کلمات بولتا رہے۔
اونچائی کی طرف چڑھے تو آدمی اللہ اکبر کہے، ڈھلان کی طرف اترے تو سبحان اللہ کہے، بازار میں جائے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا کلمہ پڑھے، اور عام حالات میں تیسرا کلمہ پڑھے، یہی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس زبان کو اچھے کام میں مشغول رکھے، اپنی زبان کو اچھے کام میں مشغول رکھے، تو اس سے ایمان میں قوت ملتی ہے، اچھے عمل میں آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے آدمی تو ایمان بڑھتا ہے، ان اعمال سے بھی ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی علامت ہے کہ آدمی کے اندر ایمان اچھا ہے کہ وہ ایمان اذان کے بعد اس کو مسجد لے آتا ہے، یہ ایمان کی قوت ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزوں پر آمادہ کرے گا، ایمانی قوت ہے کہ روزہ رکھنے پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ذوق آ جاتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتے بھی وہ اتنی کمزوری ہے کہ روزہ رکھنے پر آمادہ نہیں کرتا، کمزوری ہے، ذوق ہے۔ آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے حکم کے تحت اس نے حکم دیا، مال دے کر اس کے مصرف بتائے، اس مال کو کہاں لگانا، کتنا لگانا، اس نے اس کا ایک درجہ فرض بتایا کہ یہ زکوٰۃ کی مقدار ہے جو آدمی پر فرض ہے، فرائض میں سے ہے کہ اتنا مال آدمی خوش دلی سے سوچ سمجھ کر خوشی خوشی، اور اپنے مال کا اچھا حصہ، گھٹیا مال نہیں کہ جو مال بکتا نہیں تھا، سال بھر سے پڑا تھا، کوئی گراہک نہیں آیا زکوٰۃ میں دے دیا اس کو، ایسے ہی پڑا رہے گا، گراہک تو ہے نا اس کا، چلو وہی زکوٰۃ میں دے دو اس کو، کسی غریب کو فقیر کو، ادا ہو جائے گی، ادا ہوگی نہیں ہوگی وہ فقہا بتائیں گے۔ لیکن آدمی کو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر خوش دلی سے خوش ہو کر کہ میرے اللہ نے مجھے 100 روپے دیے، اس میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینے کو کہا، 1000 روپے دیے اس میں سے 25 روپے زکوٰۃ دینے کو کہا، 25 روپے 1000 میں سے خوشی خوشی آدمی دے دے۔ آدمی ہوٹل پر جا کر چائے پیتا ہے، 25 روپے خوشی خوشی دے دیتا ہے، ہوتا ہے نا۔ اور آدمی نے سوچا تھا کہ بھئی یہاں 50 روپے کا بل بنے گا اور 30 روپے کا بنتا ہے، تو اس امید میں تھا کہ 50 روپے ہوں گے، اور اس نے آپ کے 30 روپے ہوتے، اور زیادہ آدمی خوش ہے، 50 سے تو 30 ہی ہو رہا ہے، سستا ہے، خوشی خوشی آدمی خرچ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ خوشی سے آدمی اللہ کے نام پر لگا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، خوش دلی سے آدمی دے گا کہ وہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان اچھا ہے، بنا ہوا ہے، کہ فرائض پر آمادہ کرتا ہے، نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اللہ نے مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے پر، جو بنیادی فرائض ہیں اسلام کے، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ شہادت اس کا درمیانی ستون ہے، وہ اصل ہے، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ارکان ہوئے، بنیاد پڑی، ستون کھڑے ہو گئے۔ اب اس پر آگے مزید تعمیر ہوتی ہے، آدمی کے پاس نوافل بھی ہے ان فرائض میں، نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، اور آدمی کے پاس اخلاق ہیں اور دیگر اعمال ہیں، اس سے اور زیادہ حسن پیدا ہوگا، اس جتنا کرتا جائے گا اتنا اور مزید اس میں حسن پیدا ہو جائے گا آدمی کے دین میں۔
اور پھر وہاں تک ہوتا ہے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی لایانی کو چھوڑ دے. ترک مالایانی، کہ کسی قسم کی لایانی میں نہیں ہے. ہر وقت وہ اچھے کام میں، زبان اس کی اللہ کی یاد میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، اچھی بات کہنے میں ہے، امر بالمعروف کرنے میں ہے، بھلائی کے کاموں میں زبان چل رہی ہے. آدمی کے جسم کا استعمال اچھے کاموں میں ہو رہا، خیر کے کاموں، آدمی عبادت میں ہے یا خدمت میں ہے یا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہے، بھلائی کی بات پہنچانے میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں. اسی طرح آدمی کا مال جو اچھے کاموں میں خرچ ہو رہا، لایانی میں نہیں ہو رہا، گناہوں میں نہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا جو ایمان پر زد پہنچاتے ہیں. اس کا اللہ نے حکم دیا، زنا قرار دیا ہے. زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غبن کرنا، غیبت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ایذا پہنچانا، کسی کا تمسخر کرنا، ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں کسی مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں. لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ کرے، تمسخر نہ کرے، اجازت نہیں کہ کوئی کسی کا ٹھٹھا کرے. کالیا آدمی ہوتا ہے جس کو کالیا کہتے ہیں، اور کوئی بات اس کے اندر ایسی ہے کمزوری کی، اس کمزوری کے ساتھ اس کو چڑھاتے ہیں اور ہنستے ہیں لوگ. وہ چڑھتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں، یہ تمسخر، مذاق کیا جاتا ہے. وہ اللہ کا بندہ ہے، اگر اس کے ماں باپ کے سامنے ایسا کرے تو اس کے ماں باپ کچھ ری ایکشن ہوگا ان کا؟ بولو نا، ہوگا نہیں. تو ان کا تو بیٹا ہے، اللہ کا تو بندہ ہے. وہ کسی کے مذاق کر رہے ہیں، کسی کا ٹھٹھا کر رہے ہیں، کسی کو ہم ستا رہے ہیں، تو وہ اس کے ماں باپ کا بیٹا ہے. تو جب وہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے برداشت نہیں کر پاتے کہ ہمارے بیٹے کو ایسا کہتے، آدمی لڑنے بھیڑنے پر کھڑا ہو جاتا. تو ان کا بیٹا ہے، اللہ کا کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ کرے، تمسخر نہ کرے، یہ بڑا گناہ ہے. جب ایمان اندر آتا ہے تو آدمی کو ایسی سمجھ آتی ہے، ایسا نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دیں، سود کا کام نہ کرے، یہ سمجھ آتی ہے ایسی. اور ایسے برے کام جو ہیں وہ آدمی کو برے معلوم ہوتے ہیں. اور پھر آدمی کے اسلام کی خوبی وہ ہو جاتی ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو بھی ترک، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. خالی خالی کی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر، کوئی فائدہ نہیں اس میں. ایک تو ہے کہ بھائی کچھ تجارت کی بات آدمی کرتا ہے تو بھائی شام کو 1000 2000 کمائے گا، دھندے کی بات ہے، یا اور کوئی ایسی ضروری بات ہے دوسروں کے ساتھ کرنی تھی جس میں کوئی آمدنی تو نہیں لیکن کسی کا کوئی فائدہ ہے. اس کسی کو راستہ بتا دیا، کسی کو اور کوئی معلومات دے دی، دوا خانہ جانا تھا تم کو بتا دیا بھائی یہاں سے جاؤ، ایسا ہے ویسا. ایسی ضروری باتیں ہوتی ہیں. کسی کو کوئی چیز خریدنی تھی تو اس کو فلاں جگہ ملتی، ایسے ضروری باتیں ہیں. اور یہ کہ ویسے ہی بیٹھے پان کے گلے پر، چائے کی لاری پر بیٹھا کے ہوتے ہیں لوگوں کو ٹائم پاس. ٹائم پاس یعنی لایا نہیں، ٹائم پاس یعنی کیا؟ لایا نہیں کرو بیٹھے بیٹھے. گیم لوگ کھیلتے ہیں یا کوئی کھیل کھیلتے ہیں، بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں. چھوٹوں کی الگ لایا نہیں ہے، بڑوں کی الگ ہے. لیکن جب آدمی کے اسلام میں حسن پیدا ہوتا ہے اب وہ لایا نہیں چھوڑ دیتا. اب اسلام میں حسن آیا،
آدمی نماز میں ہوگا، ذکر میں ہوگا، تلاوت میں ہوگا، عبادت میں ہوگا، کاروبار میں ہوگا، اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہا ہوگا، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا ہوگا، محرم رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے گیا ہوگا، اس میں اجر ہے۔ وہ قدم قیمتی ہو جاتے ہیں آدمی کے جو محارم کی ملاقات کے لیے اٹھتے ہیں۔ محرم رشتہ دار، خالہ، پھوپھی، دادی، نانی، ایسے چچا، نانا، دادا، پھوپھا، محارم، کہ ان کے لیے ملاقات کے لیے آدمی گیا، صرف ملنے کے لیے، کوئی غرض نہیں ہے، رواجی طور پر نہیں۔ اس وقت جو ہے ہمارا بہت سارا کام ہو رہا ہے بھلائی کا، لیکن وہ رواجی ہے، دین سمجھ کر نہیں کر سکتے۔ خوشی غمی میں شرکت کرتے ہم تو رواج کے طور پر جاتے، اس لیے جاتے ہیں، اور جو رواج چلتا ہوتا ہے وہ لائن کا ویوہار کرتے ہیں۔ اور اس کا دین یہ ہے کہ آدمی ایسی ملاقاتوں میں ایک دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں۔ بیمار کی مثلا عیادت ہے، رواج ہے، اس لیے کہ بھائی نہیں جائیں گے، کیا کہیں گے کہ رشتہ دار ہو کر کوئی دیکھنا نہیں آتا ہوتا ہے نا، آدمی کو یہی کھٹکا ہوتا ہے، اس لیے جاتا ہے، یا نہیں گئے تو کیا کہیں گے، سگا بھائی ابھی تک نہیں آیا، اور یہ کہ نہیں میرا بھائی ہے، رشتہ داری کا قرابت ایک تو ہے رشتہ داری، پھر وہ بھائی مسلمان، اور اگر قریب میں رہتا ہے تو میرا پڑوسی بھی، تین چیزیں ہو، قرابت ہے، اسلام ہے، اور یار پڑوسی، یہ تینوں پر اجر ہے۔ مطلق مسلمان ہے، رشتہ داری نے اس کی عادت کے لیے بھی آدمی جاوے تو حدیث شریف ہے، کوئی مسلمان بھائی کی عادت کے لیے صبح صبح جاوے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں شام تک۔ کب تک کرتے ہیں؟ شام تک۔ اور اگر شام کو جاوے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے صرف عیادت کے لیے۔ پھر عیادت کا طریقہ بتایا کہ جائے وہاں اور زیادہ دیر نہ بیٹھے جس سے اس مریض کو تکلیف پہنچے۔ ہاں کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اس کے بیٹھنے سے اس کو دل لگی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے تو اس کو بیٹھنا چاہیے۔ عام طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر رکیں اور اس کو دعا دیں، تسلی کے کلمات کہے، اس دعا میں آپ نے تسلی کے کلمات فرمائے، لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبراؤ مت، اللہ اچھا کر، یعنی ہمت کی بات کر، کیا بات کر، ہمت کی باتیں کر، اس کو ہمت آ جائے، اور وہ ہمت کی بات میں اللہ کی طرف متوجہ کر۔ کس کی طرف متوجہ کر؟ اللہ کی طرف متوجہ کہ اللہ اچھا، طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا اچھے ہو جاؤ، اللہ اچھا کر دے گا۔ یہ کلمات ہیں، اس کو کیا کلمات کہنے ہیں؟ اس کو ہمت دلانی، اس کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو کہ مایوس ہو جاوے، نا امید ہو جاوے، بیماری، ہمت کی بات کرے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور رواج میں کیا ہے، آدمی جاتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، ایران توران پتہ نہیں کیا کیا باتیں، اور بیمار بیچارہ رویا ہوا ہے، اس کو استنجے میں جانا ہے، یا اس کو وہیں استنجا کرنا ہے بیڈ میں، یہ سب بیٹھے ہوئے کہہ نہیں پاتا، اس کے گھر والے اندر پریشان ہیں، رات 12 بجے عیادت والے بیٹھے ہیں آرام سے، ساری گپ شپ وہی کر رہے ہیں، گھر والے پریشان، کیونکہ وہی کمرہ سونے کا ایسا تھا، ہوتا ہے نا کہ علم نہیں اس کا۔ تو اس اسلام میں خوبی پیدا نہیں ہوئی، یہ کمی ہے، یہ جہالت ہے ایک طرح کی یہ جہالت ہے۔ اس جہالت کے ساتھ اسلام میں خوبی پیدا نہیں ہوئی، اس کے ساتھ اس کا علم ہے کہ یہ روزمرہ کی زندگی کی جو معمولات ہے اس قسم کے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ، اس سے یہی مطلوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں کو ہم زندہ کریں، آپ کا اتباع کریں،
نماز میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، حج میں، اپنے گھریلو زندگی میں ایمان جتنا بنتا جائے گا اتنی ایسی سمجھ آئے گی آدمی کے اندر، جتنا بنتا جائے گا اتنی ایسی سمجھ آدمی کو آئے گی، لیکن وہ سمجھ لانے کے لیے اس کا علم ہے، اس کا علم ہے۔ ہم ایمان کو بولیں گے اس کے بقدر اس میں قوت آئے گی، اللہ کو بولیں گے، اس کی بڑائی بولیں گے، اس کی عظمت بولیں گے، اس کے اندر قوت آئے گی، لیکن ایمانی زندگی گزارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا علم ہے، وہ علم ہوگا تو زندگی کا رخ صحیح ہوگا۔ آدمی کے ہر کام میں وہ علم نظر آئے گا، آدمی کی نماز میں، روزوں میں، ادائیگی زکوٰۃ میں، گھریلو زندگی میں، گھریلو زندگی آدمی کی ہے، بیوی بچے، رشتے دار، پڑوسی، سب کے ساتھ کا آدمی کا سلوک ویوہار ہے، وہ ان سارے شعبوں میں رواج غالب ہے، ان سارے شعبوں میں رواج غالب ہے، شادی بیاہ میں، منگنی میں، موت میت میں، عید میں، خوشی غمی میں، بچے کی ولادت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے اس وقت، تو اس میں کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ کیا تھا؟ تو بچہ پیدا ہوا، ایک کان میں اذان پڑی، ایک کان میں اقامت پڑی، اور کسی صالح نیک آدمی کے ذریعے سے اس کے منہ میں پہلا لقمہ جو جائے، جو چیز اس کو چٹا ہے، کوئی نیک آدمی کے ذریعے سے چٹا، اور اس کا اچھا نام رکھیں۔ کچھ مستحبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھیں اس ولادت کے ساتھ کتنے رواج جڑ گئے، ہر جگہ الگ الگ قسم کے۔ اچھا، وہ رواج پہلی ڈلیوری میں ہوتے ہیں، پھر دوسری میں وہ نہیں ہوتا، دوسری میں اس میں ہے، کیونکہ وہ رواج ہے، اس کا یہی وقت ہے، بس اتنے میں کرو۔ اور طریقہ جو ہے، چاہے پہلا بچہ ہو کہ 10واں بچہ ہو، اذان پڑھی جائے گی، اقامت کہی جائے گی، تحریک کی جائے گی، نام رکھا جائے گا، مستحبات ہیں، عقیقہ کیا جائے گا، اور جو چیزیں ہیں، اب آگے کا کام ہے تو اس کی اچھی تعلیم تربیت کی جائے گی، اس کے کھانے پینے کا اچھا نظم کیا جائے گا تاکہ تندرست رہے، وہ بیمار نہ پڑے، اس کو صحت تندرستی حاصل رہے۔ تو وہ ایک پہلا ہو کہ 10واں ہو، سارے بچوں میں ہے، لیکن رواج لگتے ہیں کہیں کہیں، وہ سارے سنت کے خلاف ہیں۔ جب ایمانی زندگی آتی ہے اور حضور والا مبارک علم آتا ہے تو یہ سمجھ آتی ہے۔ اب رواجوں سے آدمی دستبردار ہوتا ہے، بیزار ہو کر، ایک تو یہ ہے، ایک آدمی بیزار ہوا، 2 ہوئے، 10 ہوئے، 20 ہوئے، 25 ہوئے، 50 ہوئے، سماج کے اکثر لوگ بیزار ہو گئے، اب سماج میٹنگ بلاتی ہے کہ بھئی یہ رواج ختم کرو، تو بیزار ہو کر کرو۔ بعض سماجوں میں کہ بھئی شادیوں میں ایسے رواج ہو گئے، اب اس کو ختم کرنا چاہیے، میت میں ایسے رواج ہو گئے، بیزاری ہے، اور ایک اتباع میں ان چیزوں کو ختم کر کے حضور کا اتباع کیا جائے، جو اصل چیز ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ نے جیسے کلمہ پڑھا، انہوں نے جاہلیت کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اسی لیے تو ان کو جھیلنا پڑا کہ کلمہ اللہ کا پڑھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اتباع کا کلمہ پڑھا، ان کی اتباع کا کلمہ پڑھا، تو اس لیے ساری چیزیں چھوڑ دی، اور اب ہر کام کو پوچھ کر رہے ہیں آپ سے، یا رسول اللہ یہ کیسے کرنا، اس میں کیا حکم ہے، اس میں کیا حکم ہے، اس میں کیا حکم ہے، آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ جو حکم آیا ہوا ہوتا تو آپ بتا دیتے، نہیں آیا ہوا ہوتا تو آپ ہی رک جاتے، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ بھی ٹھہر جاتے تھے، کہتے تھے کبھی ٹھہر جاؤ، اللہ کا حکم آئے گا میں پھر بتاؤں گا،
وہی آتی تھی اس حکم کے متعلق تو آپ ان کو بتاتے تھے، پھر ویسا کرتے تھے. اس لیے کہ کلمہ پڑھ کے انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اپنے اللہ کے. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ اپنے نفس کے تابع نہیں تھے. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم اور سماج کے غلام نہیں تھے. کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب اللہ کے غلام ہیں، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے جنم دیا ہے، جس اللہ نے وجود بخشا ہے، جس اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، زبان دی ہے، دماغ دیا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. اس میں سے کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا اور نہ ہمارے ماں باپ کا اس میں سے کچھ ہے. ماں باپ ہمارے وجود کا ذریعہ بنے. اور سے ماں باپ ہیں ان کو بڑی تمنا ہے کہ ان کے گھر اولاد ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہی. 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے شادی. بڑی تمنا ہے ان کی، بڑی آرزو ہے، بڑی دعائیں کر رہے ہیں اور بڑی دوائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے وہاں سے مقدر نہیں کیا نہیں ہے تو وہاں اولاد نہیں ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا وجود ہے، نہ ہمارا ہے نہ ہمارے ماں باپ کا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں ہم کو پرورش کا موقع دے کر کچھ حقوق وابستہ کر دیے ہمارے ذمے، ان کے ذمے ہمارے، تاکہ ہم اللہ کے ہیں، اس کے بندے ہیں. یہ پہلا تعلق ہے ہمارا کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. پھر ماں باپ کے اولاد ہیں، پھر بھائی بہنوں کے بھائی ہیں، پھر آگے جو رشتے بڑھتے جاتے ہیں دنیا میں، وہ رشتے اللہ نے ہی بنائے، وہ سارے رشتے اللہ نے بنائے اور ان رشتوں میں حقوق بھی اللہ نے رکھے. جو حقوق کے اللہ نے رکھے ہیں اس کے رکھے ہوئے حقوق ہیں. اس لیے جہاں آدمی حق تلفی کرتا ہے تو وہ انسان کی بھی حق تلفی ہے اور اللہ کا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنے کا، فرمانبرداری کرنے کا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا. تو وہاں آدمی اللہ کا بھی نافرمان ہے اور ماں باپ کا بھی نافرمان، جو اللہ نے سارے حق بنائے. سب سے پہلا حق اس اللہ کا، اس اللہ کا کلمہ پڑھا. تو اب اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں کو بجا لا، ہر وقت اسی فکر میں رہے اللہ کا کون سا حکم ہے. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جلوت میں، خلوت میں، ہر وقت آدمی اسی میں رہے. تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کے حکم کی تابعداری کرے. یہ بندگی ہے. بندگی صرف نماز نہیں ہے. بندگی کا معنی صرف نماز نہیں یا صرف عبادت نہیں، بلکہ بندگی یہ ساری چیزیں، عبدیت جس کو کہتے ہیں، عبد ہے اللہ کا غلام، اس کا عبد، اس کا بندہ، اس کی بندی. اب بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام بندگی کرے گا. رات کے اندھیرے میں بندگی کرے، دن کے اجالے میں بھی بندگی کرے. دکان پر بیٹھا ہے تو کیا کرے؟ دکان پر بھی بندگی کرے. وہاں کی بندگی الگ ہے، دکان کی بندگی الگ ہے. وہاں تک بولنا بندگی، حلال کمانا وہ وہاں کی بندگی ہے کہ آدمی حلال کمائی کر رہا ہے. راستے چلتے ہوئے بندگی الگ ہے کہ آدمی وہاں نظر جھکایا ہوا ہے تو بندہ غلط آدمی نظر نہیں اٹھا رہا، اس کی نظر نیچے ہے. جو حکم ہے اللہ کا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجیے ایمان والوں سے جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اس لیے کہ سب سے پہلے آدمی کی نظر بہکتی ہے.
نظر غلط اٹھتی ہے، بس وہی روک دیا کہ نظر جھکا ہے، یہ بندگی ہے. بازار میں چلتے ہوئے وہاں کی بندگی ہے کہ آدمی نظر جھکا کے چل رہا ہے، بندہ یہ اطاعت کرنے والا ہے، یہ ذکر کرنے والا ہے. ورنہ ہاتھ میں تو تسبیح ہے اور نظر غیر محرم پر، یہ ذاکر ہے، نافرمانی کرنے والا ہے. کہ نظر غلط جگہ ہے، اس چیز کی طرف دیکھ رہا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا. اس چیز کی طرف دیکھ رہا ہے جہاں دیکھنے سے اللہ نے منع کیا. دکان تو حلال چیزوں کی ہیں کہ کپڑے کی ہیں، لوہے کی ہیں، لکڑے کی ہیں، لیکن وہ تجارت جھوٹ کے ساتھ. جیسے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس چیز کو کھانا پسند نہیں کرتا جس کو اللہ نے منع کر دیا کہ بھائی سور کا گوشت، تو اس کو بیچنا بھی پسند نہیں کرتا، نہیں بیچے گا، یہ جائز نہیں. یہ تو وہ بذات خود وہ چیز ہی جائز نہیں. ایسی چیز ہے، کراہیت ہے، اس سے نفرت ہے. شراب نہیں بیچتا مسلمان، یہ حرام چیز ہے. ایسے کچھ چیزیں تو حلال ہیں، کپڑا ہے، لوہا ہے، لکڑا ہے، لیکن اس کو بیچنے کا طریقہ صحیح نہیں. جھوٹ کے ساتھ آدمی بیچتا ہے، دھوکے کے ساتھ بیچ رہا ہے، غبن کر کے بیچ رہا ہے، سود کا کام کر رہا ہے، تو یہ بندگی نہیں ہوئی، لیکن نافرمانی ہوئی. ایمان جب اندر ترقی کرے گا تو آدمی کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صاف صاف نظر آئے گی. جیسے آنکھیں کمپلیٹ اچھی ہوتی ہے تو چھوٹی بڑی ساری چیزیں دکھتی ہیں، سارے کلر دکھتے ہیں، معمولی سا فرق بھی دکھتا ہے کلر. یعنی لال کلر ہے اور مرون کلر ہے، دونوں دکھتے ہو. سفید ہے، بوسکی ہے، وہ بھی الگ الگ پہچانتا ہے کہ سفید ہے، ہوتا ہے نا. کالا ہے، کتھائی کلر ہے، قریب قریب ہے، لیکن آدمی بتاتا ہے کہ یہ الگ ہے، یہ الگ کلر. پھر کالے 4-5 قسم کے الگ الگ سب بتاتا ہے. بلیو میں الگ الگ کلر ہوتے ہیں، 4 قسم کے، 5 قسم، تو سب پہچانتی آنکھ. یہ بلیو ہے لیکن یہ الگ بلیو ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. کہ آنکھوں میں دیکھنے کی بینائی جو ہے وہ اچھی ہے، دیکھنے کی قوت. اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور بینائی کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر آدمی کو کلر کا فرق دکھتا ہے، سب ایک ہی کلر کا دکھتا ہے. تو بھائی مجھے تو نہیں پتا چلتا، کلر میں مجھے زیادہ پتا نہیں چلتا کون سا ہے، کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی. ایسے جب ضعف آتا ہے ایمان میں تو پھر آدمی کو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی اور وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں، وہ نافرمانی ہوتی ہے، بندگی کے خلاف ہوتے ہیں. آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، آدمی بڑی قربانی دیتا ہے. لیکن ایک قسم کا ذوق ہے کہ جس ذوق میں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی، اس کا تعلق اندر سے. اندر بھی ڈر پیدا ہوتا ہے، ایک قسم کا خوف کہ کوئی کام غلط نہ ہو جائے، کوئی کام غلط نہ ہو. جب حکومت کا ڈر ہوتا ہے آدمی کو تو غلط ہی نہیں کرتا. ٹریفک پولیس والے کا خوف ہوتا ہے تو بھول سے بھی نہیں جاتا، ون وے میں جاتا ہے. اور کیمرے لگ گئے، پتا ہے کہ اسپیڈ 80 کی لمٹ ہے، ہوتا ہے تو بڑا دھیان رکھتا ہے آدمی. بچہ گھر سے نکلتا ہے اس کے بھائی تو بڑا ہیلے پر جا رہا ہے، وہاں 80 کی لمٹ ہے، ذرا دھیان سے چلائیے. ایک ڈر پیدا ہوا اندر کہ حکومت نے کیمرے لگا دیے، کیمرے دیکھ رہے ہیں. ایسے بھی ڈر پیدا ہوگا کہ اللہ کی آنکھیں ہر وقت دیکھ رہی ہیں. لا يدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. تو بڑا باریک بھی ہے، بہت باریک دیکھنے والا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے ایک ساتھ. رات کے اندھیروں میں دیکھتا ہے، دن کے اجالوں میں دیکھتا ہے، جلوت میں دیکھتا ہے، خلوت میں دیکھتا ہے.
اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے. اس کو دیکھنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، نہ اندھیرا اس کو مانے، نہ باریکی اس کو مانے ہے کہ چھوٹی چیز ہے، نہ دوری اس کو مانے، اس سے کوئی چیز دور نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا. تو وہ ڈر اندر آتا ہے اور پھر وہ ڈر بڑھتا ہے دھیرے 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 دھیرے. وہ ڈر بڑھتا ہے اندر، جس کو تقویٰ کہتے ہیں. روزوں میں خصوصیت ہے اس کی. لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. اور اس کی تاثیر کیا بتائی؟ تو اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. آدمی حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے روزے میں. اللہ نے منع کیا، اپنا کمایا ہوا حلال کا کھانا گھر میں پکا ہوا تیار پڑا، اپنے گھر کا اپنی ملکیت کا پانی، ٹھنڈا پانی ہے، گرمی کا موسم ہے، شدت کی پیاس ہے، آدمی پی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس کمرہ کر کے پی لیں. وضو کرتے کرتے 2-4 گھونٹ اتار دیں، کوئی دیکھے گا؟ لیکن اندر ڈر ہے کہ روزہ رکھا. اس روزے میں طاقت پیدا ہوئی کہ باوجود گرمی کے آدمی پانی نہیں پیتا، کوئی نہیں دیکھتا، پھر بھی نہیں. یہ اللہ کا ڈر ہے. تو جیسے روزہ میں پانی پینے سے روک دیتا ہے، کھانا کھانے سے روک دیتا ہے، ایسے ہی غیر رمضان میں بھی آدمی کو منع کردہ چیزوں سے روکے گا وہ تقویٰ جو اندر پیدا ہوا ہے، جو آدمی کا سرمایہ ہے، آدمی کا ذات ہے. ذات سفر کا توشہ جو ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ سرمایہ بہت وہ پیکٹ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ آڑے وقت میں کام رکھتا ہے. آدمی بہت سنبھال کے رکھتا ہے، گھر سے دور جا رہا ہے. تو یہ آدمی کا ذات سفر آخرت کے لیے جو سفر لازمی ہے، ضروری ہے، اور وہ گناہوں سے بچاتا ہے. اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے. سب سے بڑا عبادت گزار ہوا کہ آدمی فرض نماز سے زیادہ نماز نہیں پڑھ پاتا، فرض سنتیں پڑھ لیتا ہے، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی میں حرام سے بچا ہوا ہے، وہ بڑا عبادت گزار ہے. ایک آدمی بہت ساری نفلیں پڑھتا ہے لیکن باقی زندگی میں حرام سے بچا ہوا نہیں. حرام کھانے سے، حرام کمانے سے، حرام بولنے سے، حرام سننے سے، حرام دیکھنے سے، اس میں سے کسی بھی قسم سے بچا ہوا نہیں آدمی. اور ایک آدمی ہے جو فرائض اور ضروری نمازیں جو ہیں شریعت میں، دین میں جو تاکید والی نمازیں ہیں، ان نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے اور اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اور اپنے ذمے جو فرائض ہے وہ پورے کر لیتا ہے، اور باقی گناہوں سے بچا ہوا، حرام چیزوں سے بچا ہوا ہے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے. اعبد الناس، کہ لوگوں میں بڑا عبادت گزار یہ ہے. یہ ایمان کا تقاضے ہوتے ہیں، نکاح کے تقاضے ہوتے ہیں، تجارت کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر چیز کے تقاضے. جیسے ہم نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کیا ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں ایمان. آدمی اللہ کے فرائض کو پورا کرے اور اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، بچ جائے. چاہے کسی بھی قسم سے متعلق ہو منع کردہ چیز، کھانے سے ہو، پینے سے ہو، پہننے سے ہو، بولنے سے ہو، سننے سے ہو، دیکھنے سے ہو، اس طرف چلنے سے ہو، اس طرف قدم نہیں اٹھا سکتا. یا اس طرح چلنے سے ہو، ایک تو اس طرف چلنا اور ایک اس طرح چلنا، جیسے اکڑ کے چلنا، کہیں بھی چلے. آدمی نماز کے لیے جا رہا لیکن وہ لوگوں پر روک چڑھ رہا ہے چال سے، اپنی کمنڈی چال ہے، منع کر دیا اس سے.
لا تمشی علی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، بلکہ آدمی تواضع سے چلے گا، عاجزی سے چلے گا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے کہ آدمی کی چال کیسی ہو، اور آدمی کا کھانا کیسا ہو، آدمی کا لباس کیسا ہو، آدمی کی نظر کیسی ہو، کہ نظر حیا والی ہو، کیسی ہو نظر، کیسی ہو حیا والی، یہ حیائی والی نہ ہو، نظر میں حیا ہے، آدمی کی نظر میں حیا ہے، بلکہ جب نظر میں حیا آتی ہے تو بیجا آدمی یہاں نظر نہیں اٹھاتا، چاہے سامنے کوئی غیر محرم نہیں، احتیاط کرتا ہے، کئی نظر اٹھائیں گے، کہیں نہ ایسی جگہ نہ چلی جاوے جہاں دیکھنا جائز نہیں، آدمی کی نظر میں حیا ہے، اس کی چال میں حیا ہے۔ ان کا تذکرہ کیا ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا قرآن میں، تمشی علی استحیاء، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں چل رہی تھیں، اپنے گھر جا رہی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں تھے، اس وقت ان کی چال کا تذکرہ ہے، تمشی علی استحیاء، کہ حیا کے ساتھ چل رہی ہے، ان کی چال میں حیا ہے۔ یہ صفت ایمانی صفت ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آدمی کے بولنے میں حیا ہے، کہ گالیاں نہیں بکے گا، ایک شریف آدمی گالی دے گا نہیں ہو سکتا، وہ ذرا تمیز سے بولے گا، حیا سے بولے گا، گالی نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، حیا کے خلاف ایک آدمی جھوٹا ہے، حیائی کی حد ہو گئی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تو بے حیا باش و ہر شے خواہی کن، کہ بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر، میں بدتمیز ہو گیا، آگے کیا کریں، یہی بدتمیز ہے، ایسے بے حیا ہو جا، اب سارے دروازے کھل گئے، جو کرنا ہے کر، اور حیا میں ہے آدمی تو حیادار رہے گا، رکا رہے گا، سنبھلا رہے گا، احتیاط کرے گا، عزت کرے گا، یہ ایمان کی صفت ہے، حیا شعبۃ من الایمان، اس لیے ایمان والا بے حیا نہیں ہو سکتا، اپنی باتوں سے، اپنے چال چلن سے، اپنی آنکھوں میں شرم ہوگی، اس کی باتوں میں حیا ہوگی، اور بکواس نہیں کرے گا، یہ حیائی کی باتیں نہیں کرے گا، دوستوں کے ساتھ بھی نہیں کرے گا، شرمائے گا، حدیں ہوتی ہیں ہر چیز کی، بولنے کی بھی حد ہوتی ہے، چلنے کی حد ہوتی ہے، ہر جگہ حدیں ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی میں بے حیائی آ جاتی ہے، اب وہ ساری حدیں پار کر دیتا، اور اس وقت اس کا راستہ جو ہے نا مذاق ہے، مذاق موجودہ دور میں، کہ مذاق میں لوگ سب کچھ بول جاتے ہیں، نہ بولنے کی باتیں بولتے ہیں، مذاق میں گالیاں دیتے ہیں، بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ابھی تو مذاق کرتا تھا میں، دوستوں کی مجلسوں میں، محفلوں میں، دیکھیں کیسی بے حیائی ہے، وہ لایانی سے جاتے جاتے اوپر یہاں تک پہنچ گئے، اس لیے اسلام کی خوبی یہ بتائی کہ آدمی لایانی چھوڑے، اس کے اسلام میں خوبی ہے، تعلقات نہیں چھوڑے گا، اس سے مطلب ہے نا کہ تعلقات چھوڑ دیں، آدمی کسی کو سلام بھی نہ کرے، سر جھکایا یہاں سے کہ وہاں 10 مسلمان ملے، کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، کسی کو سلام نہیں کیا، کسی نے سلام کیا تو جواب نہیں دیا، کسی رشتے دار کو ملا نہیں، کسی کی خوشی میں شریک نہیں، کسی کے غم میں شریک نہیں، یہ تو رہبانیت کی قسم ہے، اس کی قسم ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، حضور والے مبارک طریقے پر آدمی بڑھتے گا، سب کے ساتھ سلام کرے گا، مسلمان کوئی سلام کرے گا جواب دے گا، کوئی بیمار ہے عیادت کرے گا، کوئی مصیبت میں ہے تعزیت کرے گا، رشتے داری کا حق بنتا ہے آدمی صلہ رحمی کرے گا، اپنی جان سے، مال سے، اپنے تعلق سے، اور امر بالمعروف کرے گا،
موقع ہوگا نہیں انل منکر کرے گا، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، بھائی باپ ہیں، کوئی بات کہنے کی ہے، سمجھانے کی، لیکن طریقے سے کرے، نیکی کا حکم کرے گا. کہ آج مسجد گھر سے مسجد آدمی جاتا ہے، دسیوں لوگ کھڑے ہیں، اذان ہو گئی، واپس آیا وہی کھڑے ہیں. اس لیے اگر اندر وہ آخری درجہ بھی ہے کون سا، ایمان کا، تو کم از کم اس کا بس نہیں تو برا تو سمجھے گا، تدبیر کرے گا. تو اتنے سارے اللہ کے بندے یہاں کھڑے، نماز جماعت ہو گئی، نماز پوری ہو ابھی تک یہاں آدمی تل ملائے گا، اندر تدبیر کرے گا، ان سے تعلق بنائے گا، دعا سلام کرے گا، جائے گا ان کے پاس، سمجھائے گا، ان کو سمجھائے گا، تعلق کو پتہ نہیں کر دے گا، بلکہ طریقہ بتایا، آدمی بات کرے گا، لیکن لایانی سے بچے گا. کہ لایانی کی مجلسوں میں، محفلوں میں اس سے آدمی کہ وہ ایمان کی قوت کی علامت کا آدمی کو پسند نہیں آئے گا. جیسے کسی مجلس میں ہم جا کے 2-5-10 آدمی بیٹھے ہیں اور وہ ہمارا ٹھٹھا کریں تو ہم بیٹھیں گے وہاں؟ بولو نا بھائی، کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیں گے؟ ارے کریں گے ایسا. لیکن اگر وہ کسی کا ٹھٹھا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ 10 آدمی مل کر کسی کا ٹھٹھا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو گناہ کا کام ہے، وہ گناہ کا کام. ہم کسی ضروری کام میں مشغول ہوں اور کوئی آدمی آ کر فضول باتیں کرا رہے ہوں، کاروبار میں ہے، برابر گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور کوئی آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے، سر پہ سوار ہوتا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف توجہ دیتا ہے، اس کو کہتا ہے ابھی کاروبار کا وقت، ابھی کاروبار کا وقت. اس کو کاروبار میں حرج سمجھتا ہے، لیکن فارغ وقت میں اگر وہ نہ آئے تو یہ سامنے سے جاتا ہے ٹائم پاس کے لیے. کاروبار کا حرج تو سمجھ میں آیا، لیکن زندگی کا حرج سمجھ میں نہیں آیا ابھی، کہ میری زندگی کا قیمتی وقت اس لایانی میں ضائع ہو جائے. جب اسلام کی خوبی آئے گی تو آدمی کو یہ بھی غلط لگے گا. اب آدمی بازاروں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر، چوپالوں پر، ہوٹلوں پر وقت ضائع نہیں، بلکہ ضروریات میں بھی آدمی کم سے کم وقت میں اپنی ضرورتیں پوری کرے گا. سونے کا اس کا ٹائم کیا ہوگا؟ 10 بجے سونا ہے، 4 بجے اٹھنا ہے. دن کے اوقات میں اس کے ٹائم کیا ہوں گے؟ کھانے کا وقت ہے 2 بجے کھانا ہے تو 15 منٹ سے 20 منٹ کھانا ہو گیا پورا. اگلا کام کیا ہے؟ آدمی رکا ہوا نہیں ملے گا، کہیں ٹھہرا ہوا نہیں ملے گا. اپنی ضروریات میں بھی آدمی وقت کی ترتیب دے گا. جماعت میں جانے والوں کو کہتے ہیں ہدایات میں کہ کھانے پینے میں، سونے میں، جائز ضروریات میں، ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگا. یہ ایک مشق ہے، وہ زندگی کی وہ مشق ہے کہ آدمی ایک مشق کرتا ہے جماعت میں جا کر تاکہ اپنے دین میں خوبی پیدا کرے. اپنے دین میں خوبی پیدا کرے، یہی آدمی کی عقل مندی ہے. یہ عقل مندی کہ دین میں خوبی پیدا کی. چیزوں میں خوبی پیدا کرنے کا رواج ہے اس وقت. چیزوں میں، کپڑوں میں، کھانے میں. دیکھو کھانے میں کیسے کیسے کلر، سفید ہے، پیلا ہے، لال ہے، گرین ہے، کہ اس کو کسی طرح سنوارا جا رہا ہے. حالانکہ اندر جانے کے بعد ابھی پیٹ میں نہیں گیا. آپ گرین لقمہ اور ریڈ لقمہ تو سارے منہ میں رکھو اور پھر اس کے بعد نکالو اس کو منہ میں سے. وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، اور اگر اندر چلا گیا تو لیکن اس کو سنوارا جا رہا ہے، اس کو سنوارا جا رہا ہے، جوتوں کو سنوارا جا رہا ہے. لیکن نماز
آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ ہوگا کہ بھری مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی خشوع سے پڑھنے والا نہیں ہوگا. مسجد تو بھری ہوئی، خشوع سے پڑھنے والا حماتن مشغول ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا روبرو، لیکن دنیا میں جو ہے اللہ کے روبرو ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے. المصلی یناجی ربہ، حدیث میں بھی آتا ہے کہ نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، روبرو ہے وہ اللہ سے. کتنے اونچے مقام پر ہے آدمی، کتنے اونچے مقام پر نماز پڑھنے والا بڑے اونچے مقام پر ہے جب وہ نماز میں ہے. تو اس حال کو سنوارنا چاہیے. اسی لیے تاکید ہے حدیثوں میں نماز کی ہر چیز میں. وضو میں بھی اسباغ وضو کا حکم دیا، نماز کے اوقات کی محافظت کا حکم دیا کہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرو. اور نماز کے لیے جب جاؤ تو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد وعند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، یعنی صاف ستھرے ہو کر جاؤ، اچھے کپڑے پہنو، میلے کچلے کپڑوں میں نہ جاؤ نماز. کوشش کریں. جو مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کاریگری والے لوگ ہوتے ہیں، گیرج والے ہوں تو زور میں وہ چلے دوڑے بھاگتے چلے جاتے ہیں، گریس والے ہاتھ ہیں، کپڑے کالے ہیں، ٹوپی میلی ہیں، اور جا کر اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے جا رہے ہیں. وہی آدمی گیرج پر سے کسی کی منگنی میں جائے تو کپڑے پہن کے جائے، ارے بھائی جائے گا. کسی کے نکاح میں جائے گا تو کپڑے پہن کے جائے، کسی کی بارات میں جائے تو کپڑے پہن کے جائے، اپنی سسرال میں جائے گا تو کپڑے پہن کے جائے. اور اللہ کے دربار میں آ رہا، اور اللہ نے حکم بھی دیا اس کا کہاں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرے. ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرے. بن سور کے آوے، لیکن بن سورنے کا مطلب یہ نا جیسے موجودہ دور میں لوگ بن سورتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کرتے ہو. کوئی ادھر سے بال چھیلتا ہے، کوئی ادھر سے چھیلتا ہے، کوئی ادھر سے چونکہ بن سورتا ہے. کوئی اتنی مٹھی پہنتا ہے، کوئی اتنی پہنتا ہے کہ سطر بھی پورا نہیں چھپتا ہے، اور اس کو تزئین کہتے ہیں. اس کو تزئین کہتے ہیں. زینت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے میں زینت ہے. اس سنت کے دائرے میں آدمی تو زینت ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، اسوہ حسنہ بنایا، اور سب کے لیے اسوہ حسنہ بنایا. اللہ نے بنایا آپ کو اسوہ حسنہ، اور آپ کی اتباع کا حکم دیا ہوا ہے. تو آپ کے سنت کے دائرے میں اس سانچے میں آدمی زینت اختیار کرتا ہے. اس سانچے میں ایسی زینت اختیار کرا. اور وہ کیا ہے کہ زمانے کے صلحاء، زمانے کے جن نیک لوگوں کا جو رہنا سہنا ہوتا ہے، جو سنت کے متبع کہے جاتے ہیں، جو سنت شریعت کی روشنی میں سنت کا اتباع کرتے ہیں، حضور والے علم کی روشنی میں، وہ ہیں سنت. تو اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالیں، کپڑے ٹھیک ٹھاک کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور صاف ستھری ٹوپی پہنیں، بال رکھیں ٹھیک کریں، اس کو سر میں تیل ڈالیں، اچھی طریقے سے وضو کریں، اور اللہ توفیق سے خوشبو لگاویں. تو یہ زینت. جیسے جمعہ کے دن میں خاص سنتیں ہیں یہ سب. جمعہ کے دن سنت جلدی اٹھیں، غسل کریں، مسواک کریں، اور اچھے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگا. زینت ہے یہ. تو اس طرح جو جمعہ میں عید میں زینت کی ترتیب طریقہ ہے، اس سے آگے پیچھے جو عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، تو آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے رہتے تھے. آپ کا رات کا لباس الگ تھا، رات میں پہننے کا، اور دن میں کیونکہ دن میں اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، فرض نماز ہے خصوصاً. تو ایسی زینت کے ساتھ آدمی ہے. ایک اہتمام ہے یہ نماز کا، اور جمعہ ہے تو پھر مزید اہتمام.
مزید اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن جلدی جا رہے ہیں. یہ اسلام زندگی میں آ رہا ہے کہ جمعہ میں لوگ جلدی آ رہے ہیں. عام نمازوں میں لوگ جو ہے کم از کم آخری درجے میں اذان کے بعد اب مسجدوں کی طرف جا رہا ہے. کہ اسلام آ رہا ہے، ماحول میں اسلام آ رہا ہے لوگوں میں کہ نماز زندہ ہوئی. اذان کے بعد اب بازار بند ہو رہے ہیں. وہ آخری حد ہو گئی، اذان ہو گئی اب بازار بند ہو رہے ہیں کہ لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں. اور نہ مسجدیں بھری نظر آ رہی. مسلمانوں کا جوان، بوڑھا، تاجر، مزدور، ملازم، مشغول، فارغ، یہاں تک کہ بیمار بھی مسجد آ کر ادا کرتا ہے. ایسا بیمار ہے جو آ سکتا ہے، ایک تو وہ بیمار ہے جو آ نہیں سکتا، بستر میں آدمی تو وہ معذور ہو جائے گا. لیکن وہ بیمار چلتا پھرتا بیمار چلتا پھر، یا کم از کم وہ نماز کے لیے جا، اور کاموں کے لیے نہیں جا سکتا، کاروبار میں نہیں جا سکتا، لیکن 5 وقت نماز مسجد میں جا سکتا ہے. پیدل نہیں جا سکتا، آج کل سواریاں ہیں، سواری پہ بیٹھ کے چلا جا. ایک اہتمام ہے کہ جوان بھی، تندرست بھی، بوڑھے بھی، مزدور، ملازم سبھی آ رہے ہیں. ایمان کا پہلا تقاضا ہے، پہلا تقاضا. اور ایسا ماحول بنایا جاوے کہ اقامت صلاۃ پایا جائے. خالی چند لوگ پڑھ لے ہو نہیں، بلکہ مسلمان مسجد جا کر باجماعت نہ جا کر نماز قائم کریں. مؤذن کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، مؤذن کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ. اب وہ سب کو دعوت دے رہا ہے، جو پیچھے ہیں آگے ہیں، آ جاؤ نماز قائم ہو گئے. اس لیے فقہاء نے لکھا کہ اس وقت نفل نماز نہیں پڑھ سکتا. اس وقت ایک طرف یہاں فرض نماز قائم ہو رہی ہے تو نفل نماز نہیں پڑھ سکتا، فرض نماز میں شریک ہو جائے. اب سب کو اس میں آنا ہے، یعنی نفل نماز والے کو بھی یہاں آنا ہے. تو دکان والے کو اجازت ہوگی وہاں رہنے، گھر میں بیٹھنے والے کو اجازت ہوگی وہاں رہے. جب نماز قائم ہو گئی، اذان پر دعوت دے دی گئی سب کو، اسی وقت اب تیاری کر لیں تاکہ اقامت کے وقت کو پوری طرح تیار ہوں اور امام کے ساتھ شریک ہو جائے. یہ اسلام اب نظر آ رہا ہے گلی میں، محلے میں، بازار میں، دکان میں، فیکٹری میں، بازار میں، غریب میں، بیمار میں، مزدور میں، ملازم میں، مرد میں، عورت میں، یہاں تک کہ بچوں میں اسلام نظر آ رہا ہے کہ اذان ہوتے ہی وہ بھی نماز کی طرف جا رہے ہیں. ان کو شعور آ گیا، وہ بھی اب مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور مسجد جا کر باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں. صفیں بن رہی ہے، برابر صفوں کو ٹھیک کیا جا رہا. نماز کا اہتمام میں صفوں کا سیدھا کرنا، بلکہ اتمام صلاۃ میں ہے، صرف اہتمام میں نہیں، اتمام میں اس سے نماز مکمل ہوتی ہے. یہ صفیں ٹھیک ہوتی جا رہی، پہلی صف، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 20ویں صف، ساری صفیں بالکل برابر ہیں اور سب متوجہ اللہ کی طرف. ایک بہت بڑے دربار میں آئے اور اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس اللہ کی عبادت میں لگے جس نے پیدا کیا، اس کا دھیان جما رہے ہیں. اور نماز میں مختلف ارکان میں مختلف قسم کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، تکبیر کہی جا رہی ہے. گہری نمازوں میں امام قرات کر رہے ہیں، سارے مقتدی دھیان لگا کر سن رہے ہیں، دھیان سے سن رہے ہیں. اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. سب سے بڑے پروردگار کا کلام ہے یہ، کلام الہی. اس دھیان کے ساتھ اگر اتنا اہتمام کر لیں تو نماز میں خوشبو پیدا ہو جائے گی. اب آدمی کو دھیرے دھیرے دھیان نصیب ہوگا. آدمی نے اچھا وضو کیا، جلدی آ گیا، سنتیں پڑھی، نماز کا انتظار کیا، سب کو اپنی ٹھیک کیا، اور امام کے ساتھ آدمی، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن دھیان جما رہا ہے آدمی. بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، گانے سننے والوں کو کسی کو پتہ نہیں تھا کیا کہہ رہا ہے. بہت کم ہوتے جو سمجھتے، وہ جھومتے ہیں اس کے ساتھ، خالی آواز پر جھومتے ہیں کیونکہ اس آواز والے سے محبت ہے، اس آواز والی سے محبت ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا پھر بھی جھوم رہا ہے. کوئی قوال سے محبت ہوتے، کیا قوالی پڑھتا کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کی قوالی سنتا ہے آدمی جھومتا ہے، کیا کہہ رہا ہے پتہ نہیں.
اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اگر اس اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کے کلام کے پڑھنے وقت آدمی ہماتن متوجہ ہو جائے گا, دھیان سے سنے گا. ایسے بہت سے مصلی ہوتے ہیں, مقتدی ہوتے ہیں, جن کو امام صاحب جتنا پڑھتے ہیں وہ سب یاد ہوتا ہے. فجر میں پڑھی جانے والی اکثر صورتیں ان کو یاد ہوتی ہیں, بڑی بڑی صورتیں ہیں, کہ وہ دھیان سے قرات سنتے ہیں. تو ایک دن, 2 دن, 10 دن, سال بھر میں وہ صورتیں کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوتی ہیں تو ان کو یاد ہو جاتی ہے, کیونکہ دھیان سے سنتے ہیں نماز. اس طرح نماز میں دھیان پیدا ہوتا ہے, اور یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں دھیان پیدا کریں, عبادت میں جان پیدا کریں, عبادت میں جان پڑی. اور نماز کی ایک ایسی کوالٹی بنی ہے کہ جو بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہو. ارے ذرا شکر کم پڑ جاوے تو ہم چائے پسند نہیں کرتے, پانی ذرا زیادہ ہو جاوے تو ہم موٹر والے کو واپس دے کے چلے جاتے, ہم کو پسند نہیں ہے چائے, کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہم سے اچھا عمل مانگا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم کو اس لیے ہم نے پیدا کیا, زندگی اور موت کے درمیان میں رکھا ہے کہ ہم تم کو پرکھ لیں کہ تم نے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے, اچھا ایمان لے کر کون آ رہا, اچھی نماز لے کر کون آ رہا. وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے, نماز پیش ہوتی ہے بارگاہ خداوندی میں. حدیثیں ہیں اس کی, اگر اچھی ہے قبول ہوتی, اور اگر اچھی نہیں پڑھی ہے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتی, نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے, نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اور ایک جگہ کہ وہ نماز بددعا دے کر جاتی ہے, ضیعک اللہ کما ضیعتنی, کہ خدا تجھے بھی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. اس لیے نماز بنانی, اس پر محنت ہے. یہ تو نماز کی بات ہوئی, اب آدمی روز محنت کرتا ہے اس پر, اس کے ظاہر کو ٹھیک کرتا ہے, ہاتھ ٹھیک سے باندھتا ہے, رکوع ٹھیک کرتا ہے, مشق کرتا ہے, کسی کو بتاتا ہے کہ ذرا دیکھو میرا رکوع, سجدہ, قاعدہ, قومہ, جلسہ, تکبیر کہنے کا طریقہ, اور پھر صورتیں ہیں جو اندر پڑھی جاتی ہیں. اچھا پڑھے, ہم اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں, ہم خود غور کریں اللہ اوپر کیا کہتے صورتیں پڑھتے کس طرح پڑھتے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں تو ذرا غور کریں ایک دن کہ ہم ہاتھ باندھ کے جو شروع ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو کیسا پڑھنا چاہیے, خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیسا پڑھنا چاہیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ترتیل سے پڑھو. تو سیکھنا ہے, وہ جو حلقہ لگاتے وہ اسی لیے اصل حلقہ لگاتے ہیں سیکھنے سکھانے کا. تو پہلے تجوید ٹھیک ہوتی ہے آدمی کی, اور پھر اس کے جو قواعد ہیں اس کے ساتھ آدمی, تو تجوید ترتیل کہتے ہیں, تجوید ترتیل کے ساتھ اس کی مشق کر کے. اس لیے کہتے ہیں کہ کم از کم آدمی چند صورتوں کی مشق کر لیں تاکہ نماز میں اس کو اچھی طریقے سے پڑھ کر اپنی نماز کو قابل قبول بناؤ. وہ بھی علم ہے, تجوید کا علم ہے, کہ تجوید کا اتنا علم حاصل کر لیں کہ جس سے آدمی کا قرآن صحیح ہو جائے, اور ابتدا یہاں سے کرے کہ نماز صحیح ہو جائے, چھوٹی چند صورتیں, اور پھر آگے آدمی آگے بڑھے. یہ ایک بڑا مشغلہ ہے زندگی کا کہ آدمی قرآن شریف سیکھ رہا ہے. وہ تو اللہ نے توفیق دے دی کہ اب ہم نے بچوں کو بچپن سے سکھانا شروع کیا, اللہ اس کو قبول فرماؤ. باقی اب ہمارے ذمے ہے اصل کہ ہم اپنے قرآن کو درست کریں, صحیح کریں, پڑھنا سیکھیں تاکہ نماز اچھی ہو جائے. نماز اچھی ہوگی, قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے, برائی سے روکتی ہے, بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. کہ اچھی نماز ہو اور آدمی بے حیائی کرے نہیں ہو سکتا. نماز اگر اچھی ہوگی تو پھر وہ نماز آدمی کو روک دے گی, گالی گلوچ سے, لایانی سے, بے حیائی سے, ایران تران سے. یہ نماز میں طاقت ہے.
تاکید حکم ہے اس کی پابندی کرنے کی. اس محنت سے یہ چیزیں چاہی جا رہی، اس پر محنت کی جا رہی. اور پھر اور دیگر جتنے زندگی کے ہمارے معمولات ہیں ان سب سے متعلق علم ہے. جہالت ایک اندھیرا ہے. جہالت کے ساتھ زندگی اچھی ہے. بڑی شرم کی بات ہے. آدمی بڑے فخر سے کہتے آپ نے کہ پڑھیا نہیں، ایسے کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں بھائی. سب بات ہے ایسا کہتے، سب بات ہے میں تو ان پڑھ آدمی ہوں. غریب بھی ایسا نہیں کہتا کہ بھائی میں غریب ہوں، صاف بات ہے. وہ بھی مالدار کی طرح دکھنا چاہتا ہے. شادی میں، عید میں ہوتا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ غربت جو ہے وہ عیب نہیں ہے، وہ عیب نہیں. عیب اصل جہالت ہے. کفر عیب ہے، جہالت عیب ہے. غربت عیب نہیں، اللہ کی تقدیر ہے. وہ تو کسی کے پاس زیادہ مال ہے، کسی کے پاس کم ہے. تو اس پر زکات بھی واجب نہیں، ضرورتیں پوری ہو جاتی. لیکن زکات واجب نہیں ہو زندگی میں تو کیا حرج؟ یہ کوئی عیب کی چیز نہیں. ہاں آدمی طلب حلال میں لگے حرج نہیں، لیکن عیب جہالت ہے. بڑا عیب ہے کہ آدمی جاہل ہے، اپنے دین سے جاہل، اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے جاہل ہے. ماں کا حق نہیں جانتا، بیوی بچوں کا حق نہیں جانتا، رواج سارے جانتا ہے. شادی میں کیا رواج ہے، منگنی میں کیا رواج ہے، سماج کے کیا رواج ہیں، اور سماج کے طور طریقے کیا ہیں ملنے جلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کے، سب اس کو پتا ہے. اور سب میں برتتا ہے. وہ تعداد کی ہے برتنے کی. دیکھو نا ساماجک ریت رواج جس کو بولتے ہیں اس میں غریب بھی برتتا ہے، مالدار بھی برتتا ہے. لیکن جو دین کے طریقے ہیں ان طریقوں سے جہالت کی وجہ سے اور ان طریقوں پر زندگی بننے کے یقین کی کمزوری کی بنا پر آدمی ان طریقوں سے ناواقف اور جاہل ہوتا ہے اور زندگی میں ایسا رہتا. حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب، لیکن اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے جاہل ہے. آدمی کی عزت و شرافت کی چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے واقف ہے، حقوق جانتا ہے، ماں کا، بیوی کا، بچوں کا، بھائی کا، بہن کا، یہاں تک کہ ہمیں تو جانوروں تک کے حقوق پتہ ہے. جانور کا حق ہے، جانور پالا ہے تو اس کا حق ہے. اس کو وقت پر کھانا دینا، اس کو پانی دینا، اس کو وقت پر چھوڑنا، وقت پر باندھنا، گرمی سردی سے اس کو بچانا، اور کوئی چیز نقصان دینے والی ہے اس سے اس کو بچانا. جس جانور کو پال لیا سارے حق اس کے ہمارے اوپر آ گئے. ایسے ہر جاندار کا حق بتایا. رشتے داریوں میں حقوق ہیں، لیکن اس سے جہالت ہے. اس جہالت کو دور کرنا یہ اسلام کے مقاصد میں سے کہ وہ جہالت دور ہو. اور ہر آدمی جو ہے، ہر آدمی عالم نہیں بن سکے گا، لیکن ہر آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سیکھ لے، سمجھ لے، اور ان ذمہ داریوں کو سیکھ کر سمجھ کر ان ذمہ داریوں کے مطابق، اس علم کے مطابق آدمی ان ذمہ داریوں کو پورا کرے تاکہ یہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے، حضور کے طریقے کے اتباع کرنے والا ہو جائے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے. دنیا بھی سازگار خوشگوار ہو جائے گی اور ماں بعد موت زندگی اچھی ہو جائے گی. سب کا حق آدمی دیکھے، آنکھ بند نہ کرے کہیں سے. جہالت کی وجہ سے تنگی آ جاتی، جہالت کی وجہ سے تو اس تنگی میں آدمی حق ادا نہیں کر پاتا. تنگی آ جاتی، جہالت ہے آدمی کو تنگی آ گئی. اتنی تنگی آ گئی کہ ماں باپ کا بھی حق ادا نہیں کروا اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رمضان میں روزہ بھی رکھتا، لیکن ماں باپ کا بھی آدمی حق ادا نہیں، کیونکہ تنگی ہے، جہالت ہے. یہ جہالت ہے. رشتے داری میں آدمی صلہ رحمی نہیں کر پاتا. 10 دوست پالے ہیں اس نے، ان 10 دوستوں پر مہینے میں 10,000 خرچہ کر دے گا. ایک رواجی چیز ہے وہ کہ لوگ دوستی میں خرچہ کرتے ایک دوسروں کا عرف ہے، ماحول ہے، رواج ہے. لیکن صلہ رحمی کے خاطر آدمی
5,000 فرق نہیں کرتا کہ چلو ہمارا مال لگے گا، صلح ہو جائے گی، دوستی ہو جائے گی، صلہ رحمی ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا، ان کو راضی کر لیں، بلا لیں، کھلا لیں، کھلا دیں، کچھ ہدیہ دے دیں، تعلق بن جاوے۔ آدمی دوسرے ایسے لوگوں جہاں اغراض وابستہ ہیں وہاں لاکھوں روپے لگا دے، لیکن اس کو آدمی اپنی غرض نہیں سمجھتا کہ رشتہ داری میں سلوک کروں میں، تاکہ یہ رشتہ داری قیامت کے دن میرے حق میں اچھی گواہی دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری بولے کہ قیامت میں کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا ہے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر۔ اس لیے حقوق جاننے، حقوق پہچاننے اور اس مطابق حق ادا کرنا، اور پھر ہمارے دین میں حق کی ادائیگی کے بعد مزید ترغیب دی ہے، اس ضروری نہیں قرار دیا، ترغیب دی کہ آدمی اوپر سے احسان کرے، کیا کریں، حق ادا کریں اور اوپر سے کیا کریں، اور احسان کریں۔ یہ آدمی کی مزید خوبی ہے، یہ آدمی کا کمال ہے کہ حق بھی ادا کرنا ہے اور اوپر سے کیا کرنا، احسان کے ساتھ ادا کرنا۔ پیار آنے کا حق تھا وہ تو ادا کر دیا، اوپر سے اور کچھ دے دیا۔ احسان کے ساتھ آدمی ادا کرتا ہے، اور مزید کمال آدمی کا یہ ہے کہ آدمی ایثار کرے۔ 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 3 کمرے، 2 اچھے ہیں، ایک ذرا چھوٹا ہے، تو 2 بڑے بھائی، دو بھائیوں کو دے دیے اور چھوٹا والا کمرہ خود لیا، ایثار کیا۔ حق تو یہ تھا کہ ہم کو بھی ان کے برابر ملتا، یہ ہمارا حق تھا، برابر، لیکن ایثار کر دیا، ٹھیک ہے تم 2 لے لو، مجھے چھوٹا دو، 2-5 روپے کم لے لیا، ان کو اتنا زیادہ دے دیا۔ اپنی حاجت میں بھی تنگی ہو لیکن ان کو سہولت کر دی اور خود برداشت کر لیا۔ کھانا تھوڑا تھا، ان کو کھلا دیا، بھائی بچ جائے گا میں کھاؤں گا ورنہ کوئی حرج نہیں، تم کھا لو۔ آدمی ایثار کرتا ہے اور یہ بڑی اچھی صفت ہے۔ ایسا آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے، کیسا رہتا ہے، سکھی رہتا ہے، اور جو ہر وقت سب جگہ دیکھتا رہتا ہے وہ کروڑ پتی ہو کر بھی دکھی رہتا ہے، وہ اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں کرتا، ساری دنیا جمع کر لے پھر بھی وہ کبھی خوش نہیں دکھے گا۔ اور جو اس فکر میں دیں، کھلاویں، چھوڑ دیں، وہ ہر وقت سوکھی، اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ۔ اور اگر اس کی نیت اچھی ہے، اجر کا احتساب ہے، تو اپنے ہر عمل پر اجر پائے گا۔ یہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے کہ لوگ اس کو سخی کہے، لوگ اس کو بہت اچھا کہے، بہت بھلا کہے، اس کے لیے نہ کرتا، اس کو اجر کا احتساب ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ادا کرنے پر اور اچھی طریقے سے ادا کرنے پر اللہ اس کا بدلہ مجھے دے گا۔ ہاں، باوجود حق پر ہونے کے آدمی جھگڑا چھوڑ دے گا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بیچ میں محل دے گا۔ حق پر تھا لیکن لڑائی چھوڑ، لڑنا نہیں ہے بھائی، حق تھا لیکن چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، جاؤ بھائی۔ لڑائی بہت بری چیز ہے، اس سے برا کچھ نہیں، اور قطع تعلق سے بری کیا چیز ہے کہ کسی حال میں اللہ نے اس کی اجازت دی، کسی حال میں بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا، بہت زیادہ ہی آپس میں کوئی چیز ہو گئی ہے تو 3 دن تک اجازت دی، چلو بھائی انسان کا دل ہے بھر جاتا ہے، ایک دم سے بڑے غصے میں، اس کی بڑی حق تلفی ہوئی ہے، تو آدمی کو کتنے دن ناراض ہونے کی اجازت ہے کہ 3 دن ناراض۔ اب اس کے بعد قطع تعلق کیوں مل جائے، ہاں کوئی آدمی کا حق باقی ہے، وہ اپنا حق اپنی جگہ ہے، لیکن تعلق کیوں توڑتا ہے؟ ایسے مرتبہ پہ کوئی حق ہے آدمی کا، اس سے لینا ہے، بھائی ادھار لے گیا تھا 5,000 روپے نہیں دیتا ہے، بہت کوشش کی نہیں، آدمی نے بولنا چھوڑ دیا یا اور کوئی بات تھی، تو بعض مرتبہ آدمی کا نکلتا حق اپنی جگہ ہے، اتنی ہمت نہیں کہ معاف کر دے آدمی، یا اتنی استعداد نہیں ہے کہ معاف کرے، اس کو ضرورت ہے، لیکن قطع تعلق ہی کیوں کرتا ہے؟ بولنا چھوڑ دیا،
بیوی کو کہہ دیا، اس کی بہن کا وہ شوہر تھا تو اس کو بھی کہ تو بھی جی اس کے گھر نہیں جانے کا، بچوں کو کہا کہ تیرے خالہ کے گھر دیکھا تو ٹانٹے ٹوٹوں گا تمہارا. بھائی انہوں نے کیا بگاڑا کہ قطع تعلقی کو کوئی گنجائش نہیں. آدمی رشتہ ناتا توڑے، صرف ایک رشتے میں توڑنے کا، وہ بھی مجبوری میں. مجبوری ہو تو میاں بیوی کا صحت نہیں ہوتا ہے. تو اب غزل الحلال کہاں اللہ نے اس کہ حلال چیزوں میں سب سے مقبول حلال جو ہے وہ طلاق، کہ وہاں کیونکہ ان کو زندگی گزارنی ہے اور پھر رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ رہنا اور نہیں سیٹ ہو پا رہا ہے، کوشش کی، برداشت کیا، یہ کیا، سارا کرنے کے بعد بھی نہیں، تو پھر اس میں کچھ گنجائش رکھی اتنی کہ شرائط قواعد بہت زیادہ متعین کیے. اصل مقدور تو کوشش یہ کہ کوئی جڑا رہے، 3 چانس رکھے اس میں بھی ٹوٹ نہ پاوے، پہلے میں نہیں تو دوسرے میں، دوسرے تیسرے چانس میں جڑے رہے. پھر نہیں تو آخر میں اجازت دے دی اس لیے کہ انسان ہے، ان کی زندگی دوبھر نہ ہو جائے. باقی کوئی باپ کہے بیٹے کو تو میرا بیٹا نہیں، 10 بار کہہ دے، وہ 100 بار کہہ دے، پیپر میں دے دے وہ دے دیتے ہیں بازے مان رہا ہوں، وہ تھوڑا اس کی رشتے داری سے نکلے گا. ٹھیک ہے بھائی، اس کی وجہ سے پریشانی ہے کہ پیسے لے آتا ہے، کاروبار کر لیتا ہے تو لوگ چوکن نہ ہو جائے، وہ اپنی جگہ ہے. باقی بہن کو کہ تو میری بہن نہیں ہے، یا بھائی 10 مرتبہ بھائی کو کہہ دے تو میرا بھائی نہیں، ہو جائے گا ایسے. بلکہ کسی کو ایک مرتبہ کہنے سے بھائی بن جائے گا، وہ ہوتا ہے ان سے بھائی بنا لیتے، موافقت کرتے ہیں، لیکن ٹوٹے گا نہیں. تو پھر خواہ خواہ آدمی کیوں اس میں رشتے داری توڑے. اور اللہ نے کہا اس کو جوڑے رکھو، اس کے حق دیے بہت سارے اور نازک رشتے بنائے، اس کو جوڑنے کا حکم دیا. تو سلام کرو، عطیہ دو، جوڑنے کی شکلیں بناؤ، اظہار محبت کرو، ایک دوسرے کی خدمت کرو، بیمار ہو عیادت کرو، مصیبت میں آوے تعزیت کرو، ناگہانی آفت مصیبت ان پر آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ جا کر. اور قریبی رشتے داری کے تو بھائی بہن اپنی جگہ ہیں، جن سے قرابت کی رشتے داری نہیں، اسلام کا رشتہ ہے، ان کو بھی بھائی بنانے کو کہا. ان کے جنازے میں جاؤ، ان کی عیادت کرو. تو یہ خدمت اور اخلاق ہیں جو آدمی کے دین میں کمال پیدا کر، خوبی پیدا کر. اور پھر یہ سارا کر کے، جیسے عموماً دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی کچھ چاہتا ہے، آدمی کچھ چاہتا ہے، کسی کو دے کر، کسی کو کھلا کر، کسی کو پہنا کر. کم از کم اتنا بھی ہوتا ہے کہ آج ہم نے کھلایا، کبھی ضرورت پڑے تو ہم کو کھلائے. ویسے تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں بھائی تمہاری، اللہ نے خوب دیا، لیکن کبھی ضرورت پڑے تو. یہ جو ہے نا، یہ اخلاص کے منافی. اتنی بھی کیوں امید رکھے؟ ہم نے تو اللہ کے لیے کھلایا ہے، جس اللہ کے لیے کھلایا ہے ہم کھلا کر بھول گئے. ہم نے اللہ کے لیے مدد کی، چاہے ماں کی ہیں، باپ کی ہیں، بھائی کی ہیں، پڑوسی کی ہیں، اجنبی کی ہیں، جاننے والے کی ہیں، نہ جاننے والے کی. ہم نے سلوک کیا ہے، رشتہ جوڑا ہے، ہم نے معاف کیا ہے. یہ سب کس کے لیے کیا ہے؟ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو اس کے بدلے میں نہ جزاک اللہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. اچھا مطلب یار اتنا ہم نے کیا، کھڑے رہ کر شکریہ بھی نہیں کہتا. اندر کچھ ہے، اندر کچھ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فاطمہ کو پیسہ دیا کہ اس کو دے دو فقیر کو، اور دھیان سے سننا وہ کیا کہتا. تو انہوں نے دیا، اس نے کہا جزاک اللہ. اس نے آ کر امی جان سے کہا تو امی جان نے کہہ دیا جزاک اللہ اس کو. تو کہہ رہے جزاک اللہ جو اس نے کہا اس کا بدلہ جزاک اللہ، باقی میں نے جو دیا وہ صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی نہیں. کسی کو 1 درہم دیا، خوشبو لگا کر دیا، تو خادمہ نے کہا امی جان فقیر کو ہی دینا ہے، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو ایسے بھی لے لیتا. پیسہ ملتا ہے تو پرانی نوٹ ہو نئی نوٹ ہو ساری قبول کر لے، تو خوشبو لگا کر دے نہ دے کیا مطلب ہے. تو کہنے لگی کہ میں فقیر کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں دے رہی ہوں. یہ دھیان ہے، کس کے ہاتھ میں دے رہی ہوں؟ اللہ کو دے رہی ہوں. کوئی غرض نہیں، نہ اپنی عبادت سے، نہ اپنی دعوت سے، اور نہ اپنی خدمت سے، کسی سے کوئی غرض نہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں، بس ایک اللہ کے لیے. یہ اخلاص ہے، یہ بہت دیر سے آتا ہے. جیسے پھل میں مٹھاس جو ہے نا سب سے اخیر میں آتا ہے. پھل پھول لگتا ہے، پھر چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، بڑا سائز بنتی ہے اس کی.
پھر اوپر ہی ہوتا ہے لیکن ابھی کچا ہے. تو میٹھا ہوتا ہے وہ نہیں. کچا پھل آدمی منہ میں ایسا رکھے ایسا منہ بگاڑتا ہے. ہوتا ہے ایسا کھٹا ہوتا ہے. آم ہوتا ہے آدمی نے منہ میں رکھا کھٹا ہوتا ہے. آدمی اس کو اچھی طرح سے بول لیتا ہے اور پھر اسے ٹوٹتا اور کھٹی ہوتی ہے ایسا منہ بگاڑتا ہے. ایسے ہمارا عمل نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, لیکن ابھی کیسا ہے وہ کچا ہے. جب اس میں اخلاص آئے گا اندر تو پکا ہو جائے گا. اب اس میں مٹھاس آئے گا, وہ قابل قبول. ایک کھجور بہت پہاڑ سے زیادہ اجر دلائے گی. حدیث میں اللہ پاک اس کو اخلاص کے ساتھ اس کو خرچ کیا ہے اللہ کے نام پر, تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھاتا ہے اور وہ پھر اتنی قیمتی بن جائے. آدمی کا 1 روپیہ ہے, اللہ اضعاف مضاعفہ کرے گا, اس بڑھائے گا اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا. ایسے پھر عملوں کا بھاؤ ملے گا. ایسا نہیں کہ پورا ہو گیا سب یاد کیا کرا ختم ہو گیا زندگی ختم, بلکہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے. وہاں کی کرنسی یہ اعمال کا اجر ہے, ثواب ہے. وہاں پیسے نہیں, ڈالر نہیں, وہاں ریال نہیں, یورو نہیں, وہاں زمین نہیں, جاگیر نہیں, وہاں کچھ نہیں. وہاں اجر ہوگا لوگوں کے پاس, ثواب, نمازوں کا, روزوں کا, زکات کا, حج کا, دعوت کا, عبادت کا, خدمت کا, صبر کا, شکر کا, سب کا الگ الگ ریٹ ہوگا سب کا. اور پھر وہ اللہ کے لیے ہے تو اس میں کتنا اللہ نے بڑھایا ہوگا وہ آدمی کو تصور نہیں ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا. اس کا اجر ملے گا وہاں. تو پھر آدمی وہاں پچھتائے گا کاش کو اور زیادہ کر دے. ابھی تو قناعت ہو جاتی ہے, کر لیا اتنا اور کیا کرے, بہت کیا ہم نے. تو آدمی بعض مرتبہ ذرا سا 2 4 5 سال توفیق ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے تو 2010 سے مسلسل بس اب ہمت نہیں رہی ہے. ارے بھائی بہت کر لیا ہم نے, تو دوسروں کو کرنے دے سکے. دین کے کام ہوتا ہے نا جب دوسروں کو بھی کرنے دے. اور پیسہ کمانے کا ہو تو اس کی قیمت پتہ ہے, اس کی قیمت کا پتہ نہیں. جن کو اس کی قیمت کا پتہ رہا وہ موت کے آخری دم تک اچھے کاموں میں مشغول ہے, اور بڑھاتے رہے. ان کو قیمت کا پتہ, انہوں نے لمحے لمحے کی قدر, ایک ایک پائے کی انہوں نے قدر کی, اور وقت کی انہوں نے قدر کی, اور ضائع نہیں کیا انہوں نے, اور قناعت نہیں کی. بہت سارا کرنے کے بعد بھی کم سمجھتے رہے, بہت سارا کرنے کے بعد بھی کم سمجھتے رہے, اور دوسروں کا زیادہ سمجھتے رہے کہ وہ زیادہ عمل کر رہا ہے, یہ زیادہ نیکی کما رہا ہے, یہ زیادہ آگے بڑھ رہا ہے. تو ان سے حسد نہیں کیا, بلکہ ان سے انہوں نے تنافس کیا, ان سے زیادہ ہم کریں. وہ اذان پر مسجد جاتا ہے, میں 5 منٹ پہلے چلا جاؤں. وہ 1 پارہ پڑھتا ہے, میں 2 پڑھوں. وہ راہ خدا میں اتنا خرچ کرتا ہے, میں اتنا کروں. وہ دین کی محنت میں اتنا لگاتا ہے, میں اس سے زیادہ لگا. یہ تنافس ہے, میں زیادہ کروں تاکہ میری خبر اچھی ہو جائے, آخرت اچھی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اور وہ راضی ہو کر جنت میں جگہ دے دے. جس جنت سے کسی کو واپس نکالا نہیں جائے کہ وہاں ہمیشہ رہے گا آدمی, اور وہاں ہر ایک کو جی کی چاہتوں کا سامان ملے گا. وہاں ہر چیز اپنی مرضی کی ملے گی. یہاں مرضی کی چیزیں چھوڑنے کو کہا, اللہ کی مرضی کے مقابلے میں مرضی کے طریقوں کو چھوڑنے کو کہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں. پھر جنت میں جانے کے بعد لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, کہ تمہاری جی کی چاہتوں کا سامان. ہر ایک کو اس کی جی کی چاہت ملے گی وہاں. جو چاہے گا وہ کھائے گا, جیسے چاہے گا ویسے رہے گا, جیسا پہننا ہے ویسا پہنے گا. پہناوا اپنی مرضی کا, یہاں پابندی پہناوے میں, کھانے میں, رہنے میں, بولنے میں, ہر چیز میں پابندیاں ہیں, اور وہاں آزادیاں ہیں. ما تشتہی انفسکم, جو تمہارا جی چاہے. جی کی چاہتوں کا سامان جنت میں, دنیا میں نہیں. اس لیے دیکھو دنیا میں چاہتیں پوری نہیں ہوتی, کسی کے نہیں ہوتی. اور مثل مشہور ہے کہ دنیا میں بادشاہوں کی بھی چاہتیں پوری نہیں ہوئی, ان کے بھی ارمان ادھورے رہ گئے. اور ضرورت فقیر کی بھی نہیں اٹکتی ہے.
کہ وہ ریلوے کے پلیٹ فارم پر کھانا کھاتا ہے، رات میں آرام کرتا ہے، اور شادی کرنی ہوتی ہے تو وہیں شادی کر لیتا ہے، وہیں بچے بھی ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں نا فقیروں کے گھر ہوتے ہیں پلیٹ فارموں پر اور اس طرح کے پبلک اسٹیشنوں پر پڑے رہتے ہیں، وہ زندگیاں گزار دیتے ہیں اور شادی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، رات میں آرام کرتے ہیں، مزے کی نیند سوتے ہیں. پیسنجر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ریلوے پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں کتنے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں، نہ مچھر، نہ کھٹمل، نہ سردی، نہ گرمی، نہ بارش. ان کا امیونٹی پاور بہت مضبوط ہوتا ہے نا. سردی کے موسم میں بھی نیچے پیپر بچھا کے اوپر کوئی پھیلا ویلا اوڑھ کے سو جاتے، اور گرمی میں مچھر نہیں کاٹتے، مزے سے جیتے ہیں. تو ضرورت اللہ کسی کی نہیں اٹکاتا، اور چاہتے بادشاہوں کی پوری نہیں ہوئی، ارمان ادھورے لے کے چلے گئے، اس لیے کہ اس دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے جو اس انسان کی چاہتوں کو پوری کر سکے. یہ انسان جنت کی مخلوق ہے، آدم علیہ السلام جنت سے بھیجے گئے تھے، ایک امتحان کے تحت آئے ہیں اور ہر آدمی اپنا امتحان دے کے جائے. اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اس طرف توجہ کریں، غفلت میں نہ رہیں، اس طرف توجہ کرے آدمی. اس لیے نکالتے ہیں کہ 4 مہینے آدمی نکلے، مسجد کے ماحول میں رہے، صبح شام اللہ کو بولے، دین کو بولے، آخرت کو بولے، اپنی ضرورت کا علم سیکھیں، اچھی عبادت کرنا سیکھیں، دعا مانگنا سیکھیں، ذکر کرنا سیکھیں، خدمت کرنا سیکھیں، اور ایک اچھی زندگی گزارنا سیکھیں، اور پھر واپس اپنے گھر اور سب کے ساتھ اچھا رہے، اسی طرح آتا جاتا رہے. اس لیے کہ حضور کے امتی ہیں، پوری انسانیت کی امانت ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کو سیکھتے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ مبارک زندگی نصیب ہو جائے، سب کو سکون ملے، امن ملے، عافیت ملے، راحت ملے، ہر ایک کو عزت ملے، فقیر سے فقیر آدمی کو عزت ملے اور ہر انسان کو ملے. سب اللہ کے بندے، اللہ نے وسعت دی ہے، ان چیزوں میں وسعت رکھی ہے کہ ہر انسان کو یہ نعمتیں ملیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام لے کر آئے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے لائے. قیامت تک آنے والے انسان جتنا ہمارے بس میں ہم اس کی کوشش کریں. قیامت تک ہماری زندگی تو نہیں اور نہ اتنا وقت ہے ہمارے پاس کہ موجودہ دنیا میں ہم پہنچ جائیں گے، لیکن جتنی ہمارے اندر طاقت قوت ہے اس کو استعمال کرنا شروع کریں. اچھی نیت سے کریں گے تو جتنا ہماری مقدر ہوگا اتنا اللہ ہم سے کام لے گا، لیکن ہم کو اجر بڑھا دے گا ہماری نیت کی وجہ سے. اس لیے تیار کیا جاتا ہے، آدمی پیچھے نہ رہے، اس لیے کہ یہ ضروریات آدمی کے ساتھ لگی ہوئی، اور دنیا کو دھوکے کا سامان کہا ہے کہ آدمی دھوکہ نہ کھاوے اس دھوکے کی جگہ، یہ دھوکے کی جگہ، یہاں بچ کے نکل جا اور اپنی حقیقی زندگی کے خاطر اپنی جان مان لگا ان خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے اور پورے عالم میں خوبیاں زندہ ہو جاوے. اس کے لیے اپنی جان اپنا مان لے کر آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر شوق سے، خوشی سے، رغبت سے، اپنی پسند سے، کہ بہت زور لگایا سب نے نہیں مانتے تو جانا پڑے گا، ایسا نہیں. اپنے شوق سے، اپنی پسند سے. ہاں، گھر چھوڑنا کسی کو اچھا نہیں لگتا، بچوں سے دور ہونا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت دل میں رکھی، گھر کی محبت، بیوی کی، بچوں کی، خاندان کی، والدین کی، بھائی بہنوں کی، مال کی، تجارت کی. فطرتاً یہ محبت ہے اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ رسول کی محبت میں آدمی نکل رہا ہے، اپنے دین کی محبت میں نکل رہا ہے. یہ تقاضا ہے اس کا کہ وہ ان چیزوں کی محبت مغلوب رہے، اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کی محنت کی محبت غالب ہو. آدمی بوجھ کے ساتھ بھی، جیسے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو ایک قسم کا بوجھ ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، نہیں ہوتا بولو نے بھائی ایک قسم، لیکن رکھتے ہیں کہ فرض ہے، یہ بوجھ ہے، اس قسم کا بوجھ ہے. تراویح پڑھتے ہیں، تراویح تو بوجھ ہوتا نہیں ہوتا، بوجھ بڑا شوق ہے آدمی کو 3 پارہ سننا، یعنی ایسا نہیں کہ نہ پڑھنے کے لیے بوجھ، ایک بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داری کا بوجھ اس کو کہتے ہیں. ابھی بھی بچوں کو خوب کھلاتا پلاتا، روز روز کماتا ہے، ایک بوجھ کے ساتھ جاتا ہے، ایک قسم کا بوجھ ہے. یہ بوجھ فطری ہوتا ہے، ایسا بوجھ تو ہر ایک کو ہوگا نکلنے.
بوجھ ہے، لیکن پھر بھی آدمی نکلتا کہ اللہ رسول کی محبت میں جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اندر دین ہی نہیں ہے تو کسی کی محبت بھی نہیں ہے تو زندگی لگا دے کیا ہوگا؟ نہ بیوی کی محبت ہے، نہ بچوں کی محبت ہے، اندر محبت ہے، ایک قسم کا بوجھ ہوتا ہے نکلنے میں، کاروبار کی، مال کی محبت ہے، گھر کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت غالب ہے، دین کی محبت غالب ہے، دین کی محنت کی محبت غالب ہے، اس محبت میں آدمی نکلتا ہے، اس بوجھ کے ساتھ تو اس پر اجر ہوگا، جتنا مجاہدہ ہوگا قربانی بنے گی، اللہ کے وہاں قبول ہو کر اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ طے کرے کہ انشاءاللہ اس دین کو اور دین کے کام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟